ایک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو میڈیا برادری سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعین کون کرے گا، انٹینٹ کا تعین کون کرے گا؟ اگر کونسل آف کمپلین نے یہ کرنا ہے تو پھر کونسل آف کمپلین کے جو ممبران ہیں وہ تو پیمرا نے نومنیٹ کرنا ہے، حکومت نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے، تو پھر کیسے وہ انڈیپینڈنس رہ جائے گی وہاں پر؟ جی ایک تو یہ دو فیک نیوز کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں ڈیفائن کیا گیا جی۔ اس کے بعد پہلی دفعہ یہ میں آئی فیل پراؤڈ کہ اس گروپ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے جو تعین کی بات ہے اس کی انٹینشن کو بھی پہلے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ پروف کرنا ہے، اس کی کریکشن ہو جائے تو نہ یہ ڈس انفارمیشن ہوگی نہ مس انفارمیشن ہوگی، اور تعین سی او سی نے نہیں کرنا، اس کا تعین پیمرا کی پہلے اتھارٹی نے کرنا ہے، جو پہلے واحد آدمی چیئرمین پیمرا کرتا تھا، ایک سائن سے وہ چینلز کو بین کرتا تھا، پروگرام کو بند کرتا تھا، سسپینڈ کرتا تھا، لائسنس کو کینسل کرتا تھا۔ اب اس کا اختیار جو ہے اس کا تعین کرنے کا وہ ایک اتھارٹی کو دے دیا گیا، نہ صرف اتھارٹی کو دیا گیا بلکہ پیمرا کے اندر 2 چیئرز کو ایڈ کیا گیا ریپریزنٹیشن کی، جس میں ایک میڈیا کے لائسنسی کی چیئر ہے اور دوسری صحافیوں کی چیئر ہے، ورکنگ جرنلسٹ کی۔ تو یہ کو ریگولیشن ہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتی کہ ریگولیٹر کی باڈی کے اندر آپ کے لوگ موجود ہوں، یہ لیکن وہ صرف 13 میں سے 13 لوگ حکومتی ہوں گے، 2 اور ہوں گے اور ان کے پاس بھی کوئی ووٹنگ کا اختیار نہیں ہوگا، وہ تو ایز این آبزرور بیٹھے ہوں گے نا وہاں پر۔ ایسا نہیں ہے شہزاد، ایک تو یہ ریپریزنٹیشن دی گئی ہے، 12 ممبر کمیٹی ہے جس میں جب 2 ممبر یہ پرائیویٹ ایڈ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ممبر سے زیادہ جو پرائیویٹ ممبر ہیں ان کی تعداد ہو جائے گی، اور اس کے بعد ووٹنگ اور نو ووٹنگ صرف تب ہے جس وقت ان کا اپنا معاملہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر آیا ہوگا، اس کا بڑا تعین کیا گیا۔ اور نہ صرف یہاں تک، اگر یہ اتھارٹی بھی جہاں یہ ریگولیشن کے اندر ریپریزنٹیشن موجود ہے کوئی فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلین کو جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے تھوڑا ایک ایگزامپل، کیونکہ آپ یہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ ڈس انفارمیشن ہے اس میں آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ایک تو اگر کوئی غلط خبر دی گئی ہے، کوئی پروپیگنڈا کیا گیا ہے ذاتی مفاد کے لیے، مالی مفاد کے لیے، اور اگر ساتھ میں آپ نے دوسرے کا موقف لینے کی کوشش نہیں کی گئی تو وہ ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک خبر ہے، مثال کے طور پہ میں خبر کرتا ہوں، وہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے اور میں ایک خبر کرتا ہوں اور اس خبر میں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں، اس کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتا ہے، وہ اس بات کی تردید کر دیتا ہے، تب بھی کیا میں وہ سٹوری کر سکتا ہوں کیونکہ میں اپنی پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں اور میں اس کی تردید بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، تو کیا میں یہ کر سکوں گا؟ یا پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اگر آپ کو پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور وہ آپ کی سٹوری کے خلاف جاتا ہے تو وہ سٹوری آپ کر ہی نہیں سکتے؟ پھر آپ نے خود جواب دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کا پوائنٹ آف ویو لے لیا ہے اور اپنی سٹوری کے ساتھ این ایفرٹ ٹو گیٹ ادر پرسنز پوائنٹ آف ویو اور اینڈ اس کی آپ نے پراپر اس کا پوائنٹ آف ویو دے کر اس کی کوریج اور اس کو سپیس دی ہے، وہ کسی قسم کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں نہیں آتا۔ لیکن شہزاد اس اور اگر وہ شخص اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بھی دینا چاہتا، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دینا چاہتا، اس کو اپروچ کیا گیا وہ نہیں دے رہا، تب بھی آپ اپنی سٹوری کر سکتے ہیں نا؟ آپ رپورٹ کریں، بس ٹھیک ہے جی، آپ رپورٹ کریں کہ میں نے اس کا مانگا اور اس نے آپ کا کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کو کانٹینٹ نہیں دیا، اس نے آپ کو بعد میں ریٹرن دے دیا، آپ اس کی کوریج چلا دیں۔ لیکن اگر آپ بار بار ایک غلط انفارمیشن کو چلا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اصل صحافی ہے نا، جو اصل ایتھکس اور رسپانسبل جرنلزم میں بلیو کرتا ہے، وہ کبھی بھی مس لیڈنگ، مینیپولیٹڈ، کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ نیوز دے گا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات، اور اسی لیے یہ سارے صحافی جو آرگنائزیشنز ہیں، نمائندہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ایک فل سٹاپ اور کاما پہ کامنٹس ہوئے اور مہینوں گزرے ہیں۔